حدثنا مالك بن إسماعيل حدثنا ابن عيينة أنه سمع الزهري عن عروة عن زينب بنت أم سلمة عن أم حبيبة عن زينب بنت جحش رضي الله عنهن أنها قالت: استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من النوم محمرا وجهه يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وعقد سفيان 90 أو 100. قيل: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث. زینب بنت حجش رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہوئے تو آپ کا چہرہ سرخ تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، عربوں کی تباہی اس بلا سے ہوگی جو قریب ہی آ لگی ہے۔ آج یاجوج ماجوج کی دیوار میں سے اتنا سوراخ ہو گیا، اور سفیان نے 90 یا 100 کی عدد کے لیے انگلی باندھی۔ پوچھا گیا: کیا ہم اس کے باوجود ہلاک ہو جائیں گے کہ ہم میں صالحین بھی ہوں گے؟ فرمایا: ہاں، جب بدکاری بڑھ جائے گی تو ایسا ہی ہوگا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7059۔ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا کے سوال پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب: نعم اذا کثر الخبث، ہاں جب برائی بہت زیادہ ہو جائے گی۔ یہ ایک اصولی بات کی وضاحت کرتا ہے، یعنی کہ یہ جملہ ایک اصولی بات کی وضاحت کرتا ہے کہ نیک لوگوں کی موجودگی کے باوجود اگر برائی عام ہو جائے اور اس کے خلاف جدوجہد نہ کی جائے تو پوری قوم اس کے نقصانات بھگت سکتی ہے۔ یہاں لفظ خبث کا مطلب ہر قسم کی برائی، گناہ، بدعنوانی اور فتنہ ہے، جو جب معاشرے میں حد سے بڑھ جائے تو وہ ہلاکت کا سبب بن جاتا ہے۔ یہ نافرمانی، ظلم، فحاشی اور دین سے دوری جیسی برائیوں کو شامل کرتا ہے۔ اس حدیث میں اجتماعی اصلاح کی اہمیت پر زور دیا گیا ہے۔ اگر نیک لوگ بھی خاموش تماشائی بنے رہیں اور برائیوں کو روکنے کی کوشش نہ کریں تو وہ بھی اس کے اثرات سے محفوظ نہیں رہ سکتے، جیسے کہ قرآن کریم میں فرمایا گیا: وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً، یعنی اس فتنے سے بچو جو صرف ظالموں کو نہیں بلکہ تم سب کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ یہ حدیث آج کے دور میں امت مسلمہ کے لیے ایک تنبیہ ہے کہ جب برائیوں کا غلبہ ہو جائے، ظلم و فتنہ عام ہو جائے اور نیکی کو دبایا جانے لگے تو اجتماعی ہلاکت اور آزمائشیں نازل ہو سکتی ہیں۔ اس لیے ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ نہ صرف خود نیکی پر قائم رہے بلکہ معاشرتی اصلاح اور امر بالمعروف نہی عن المنکر کی ذمہ داری بھی نبھائے۔ اللہ ہم سب کا نگہبان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔